بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 254 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المساقات سے متعلق پڑھیں گے۔ کتاب المساقات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے مساقات کی تعریف، دوسرے نمبر پر مساقات کا حکم ذکر کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر ما تجری فیہ المساقات و ما لا تجری فیہ، کن کن چیزوں میں مساقات چلتی ہے اور کن کن چیزوں میں مساقات جاری نہیں ہوتی، اور چوتھے نمبر پر بیان ما تصح فیہ المساقات و ما لا تصح، کن کن چیزوں کی مساقات صحیح ہے اور کن کن چیزوں کی مساقات صحیح نہیں، اور اس کے بعد پھر 5 نمبر پر حکم المساقات الفاسدہ، اگر مساقات فاسد ہو جائے عقد مساقات تو مساقات فاسدہ کا حکم کیا ہے، اور آخر میں پھر مصنف علیہ الرحمہ توابع الباب کتاب المساقات کے کچھ توابع ذکر کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، ان تمام چیزوں کو تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مساقات سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے مزارعات کا ذکر کیا۔ کتاب المساقات اور مزارعات دونوں میں مناسبت وہ واضح ہے کہ یہ دونوں تحصیلی منفعت پر شرعی عقد ہیں، یعنی تحصیلی منفعت پر یہ دونوں عقود شرعاً منعقد کیے جاتے ہیں، تو اس لیے پہلے کتاب المزارعات اور اب کتاب المساقات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر مساقات کے جواز پر اکثر علماء کا اتفاق ہے، اور بہت پہلے سے اس کا عمل چلتا آ رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مزارعات سے پہلے مساقات کا ذکر ہوتا، لیکن چونکہ مزارعات کی ضرورت وہ بہت زیادہ ہے اور کثرت ضرورت کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے مزارعات کا ذکر مساقات سے پہلے کر دیا۔ مساقات یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، من السقی، سقیون سے، اس کا لغوی معنی ہے سیراب کرنا، پانی پلانا، اور اصطلاح میں ہی معاقدۃ دفع الاشجار الی من یعمل فیہا علی ان ثمر بینہما۔ اصطلاح میں اس کی تعریف فرماتے ہیں کہ مساقات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ یا باغ کے درخت وغیرہ دوسرے کو اس لیے دے دے تاکہ وہ درختوں کی پرورش کرے اور ان کی اصلاح اور باغ کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور ان میں جو پل لگے گا وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، تو اس کو اصطلاحاً یہ مساقات کہتے ہیں۔ یا معاقدۃ دفع الاشجار، وہ درخت دینے کا معاقدہ کرنا ہے، اعلاماً ایسے شخص کی طرف یعمل فیہا جو اس میں عمل کرتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اس شرط پر کہ ان ثمر بینہما، کہ درخت ان دونوں کے درمیان یہ باہم مشترک ہوگا۔ یہ مساقات کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ وہی عقل مزارعات، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مساقات کا حکم اور شرط اور اس میں اختلاف کی طرف گویا اشارہ فرما رہے ہیں کہ مساقات وہ مزارعات کی طرح ہے۔ مزارعات جیسے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجائز تھا اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز تھا، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح مساقات بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز نہیں، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز ہے، ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مساقات جائز ہے، اور مفتہ بہ قول اس میں حضرات صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہی کل مزارعات، کی مزارعات کی طرح ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے حکم کے بارے میں نے بتایا کہ مزارعات کی طرح اس کا حکم ہے، امام صاحب کے نزدیک ناجائز، صاحبین کے نزدیک یہ جائز ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ دوسری بات وہی کل مزارعات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شرائط مزارعات کے لیے ہے
وہی شرائط جو ہے وہ مساقات کے لیے بھی ہے. البتہ مساقات اور مزارعت میں 4 فروق ہے. ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ عقد مساقات میں اگر 2 عقدین میں سے کوئی ایک اس عقد کو جاری رکھنے سے رک جاتا ہے تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی، بخلاف مزارعت کے کہ وہاں پر اگر وہ صاحب تخم ہو تو پھر زبردستی نہیں کی جاتی تھی، وگرنہ زبردستی کی جاتی تھی. دوسرا فرق یہ ہے کہ جب عقد مساقات میں بیان کیا ہوا مدت ختم ہو جائے تو تب بھی اس معاملے کو برقرار رکھا جاتا ہے بغیر اجرت کے، بخلاف مزارعت کے کہ وہاں پر صاحب زمین کو اس کی زمین کی اجرت دی جاتی تھی اور صاحب عامل کو اس کے عمل کی اجرت دی جاتی تھی. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی مستحق نکل آ جائے کھجور وغیرہ کا جس کی دیکھ بھال ابھی تک عامل نے کی ہو تو فرماتے ہیں عامل اجرت مثل کا رجوع کرے گا اور یہاں پر جو اس کا عمل ہے اس کی اجرت مثل اس مستحق سے لے گا، بخلاف عقد مزارعت کے کہ وہاں پر مزارع جو ہے وہ کھیتی کی قیمت اس سے وصول کرے گا. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اگر عقد مزارعت میں مدت بیان نہ کیا جائے تو وہ جائز نہیں، جبکہ یہاں پر اگر مدت بیان نہ کیا جائے تو یہ تب بھی استحساناً یہ جائز ہے، اس لیے کہ پل پکنے وغیرہ درخت بننے وغیرہ کا جو مدت ہے وہ متعین ہوتی ہے. تو یہ جو فرماتے وہ کل مزارعت ہے تو اس میں دوسرے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مزارعت کی شرائط ہے وہی شرائط مساقات کی بھی ہیں، البتہ 4 شرائط میں فرق ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا. اور باقی اس کے حکم کے بارے میں اور اختلاف کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ حکم بھی وہی مزارعات والا، اختلاف بھی وہی مزارعات والا ہے. اور دوسری بات اس میں شرائط کی شرائط بھی وہی مزارعات والا ہے سوائے 4 شرائط کے، وہ میں نے ذکر کر دی ہے. تصح فی النخل والشجر، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تیسری بات ذکر فرما رہے ہیں کہ کن کن چیزوں میں مساقات جاری ہوتی اور کن میں نہیں. تو فرماتے تصح فی النخل صحیح ہے عقد مزارعات کھجور میں، والشجر اور میوجات والے درختوں میں، والکرم انگور میں، والرطاب اور سبزیوں میں، وحصول الباذنجان اور بینگنوں کی جڑوں میں ان چیزوں میں کی دیکھ بھال کے لیے اپنا باغ مساقات پر دینا یہ جائز ہے. فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ مُسَاقَاتًا وَثَمَرَةُ تَزِيدُ بِالْعَمَلِ صَحَّةً. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چوتھی بحث ذکر فرما رہے کہ کن چیزوں میں مساقات صحیح اور کن چیزوں میں نہیں. تو فرماتے فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ، اگر کوئی شخص کھجور کے باغ دے دیں کہ اس کے کھجور کے باغ کی وہ دیکھ بھال کریں تاکہ پل پک جائے اور اس میں پل لگے ہوئے ہوں پہلے سے بطور مساقات کو وہ دے رہے، وَثَمَرَةُ تَزِيدُ اس حال میں کہ وہ پل اس عامل کے عمل سے بڑھ رہے ہوں اور اس کی اصلاح ہو رہی ہو، صحت تو یہ مساقات صحیح ہوگا. وَإِنْ انتہت اگر پل پہلے سے پک چکے ہیں اور عامل کے عمل میں سے اب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لا تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا کل مزارعات جس طرح کے مزارعات ہے. اس لیے کہ عقد مساقات اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ عامل اس میں عمل کرے اور اپنے عمل سے وہ اس پلوں میں اضافہ کرے. جب ان پلوں کے لیے اس کے عمل کی ضرورت ہی نہیں تو پھر مساقات بھی درست نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ون انتہا اگر پل پک چکے ہیں، اپنے پکنے کی مدت انتہا تک پہنچ چکے ہیں، لا تصح تو پھر عقد مساقات صحیح نہیں ہوگا کل مزارعات جس طرح کے مزارعات صحیح نہیں ہوتا. وَإِذَا فَسَدَتْ، یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ پانچویں بحث مساقات اگر فاسد ہو جائے تو مساقات فاسدہ کا حکم ذکر فرما رہے. فرماتے وَإِذَا فَسَدَتْ اگر عقد مساقات فاسد ہو جائے فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ تو عامل کے لیے اجر مثل ہوگا. وَتَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ توابی باب ذکر فرما رہے تو فرماتے مساقات عقدین میں سے ایک کے مرنے سے باطل ہو جاتی ہے. وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ اور اعذار جو جن اعذار کی وجہ سے عقد اجارہ وغیرہ فسخ کیا جاتا ہے ان اعذار کی پائے جانے کی وجہ سے عقد مساقات بھی فسخ کیا جا سکتا ہے کل مزارعات جس طرح کے مزارعات بھی
آزار پائے جانے کی وجہ سے فسخ کیے جا سکتے ہوں۔ یعنی یکون العامل سارقا، ان آزار میں سے ایک عذر یہ ہے کہ عامل سارق ہو، جس کو باغ کی دیکھ بھال کے لیے لگایا ہے وہی باغ کو نقصان پہنچا رہا ہو، وہاں سے چوری کرنا ہو اور پل چوری کر کے بیچ رہا ہو۔ ایک گاڑی عامل مالک کے لیے بیچیں اور 10 گاڑی اپنے لیے بیچے تو اس میں ظاہر ہے مالک کا نقصان ہے۔ تو اس صورت میں اس عذر کی وجہ سے مالک کو اختیار ہے کہ اس عامل کے ساتھ عقد مساقات کو فسخ کر لے، ختم کر لے، باطل کر لے۔ او مریضن، یا عامل ہی وہ مریض ہے، وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، تو اس صورت میں بھی اس کو اختیار ہے کہ اس عقد کو ختم کر لے۔ لا یقدر علی العمل، وہ عمل پر قادر ہی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس عقد کو ختم کر لے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب المساقات شروع کی۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم نے مساقات کی تعریف، پھر اس کا حکم پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ چیزیں گنوائی جن میں مساقات صحیح ہو، جن میں مساقات نہیں چلتی، پھر جن میں مساقات صحیح ہے تو کن صورتوں میں صحیح ہوگی، کن صورتوں میں صحیح نہیں ہوگی، اور آخر میں ہم نے مساقات فاسدہ کا حکم پڑھا، اور آخر میں عقد مساقات کے توابع ہم نے پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔